وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کوشش کی قرضہ اتر جائے خوشحالی آ جائے لیکن بات نہیں بن سکی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے جی؟ 3 کام۔ تھوڑا سوچیے بات۔ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اچھا میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بھی بات بتلا دوں، میں نے جب یہ نسخہ سنا نا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے بڑا کرم کیا ہے یار۔ بالکل میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا، لیکن سرکار کا کرم دیکھو 3 مرتبہ حج کیا اور تقریباً 20 مرتبہ سرکار کے در پاک کی حاضری نصیب ہوئی۔ اس لیے جو بھی عمل کرے گا بس اس پر بھی کرم ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں سنو۔ نمبر 1 فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو، اگر گھر میں کوئی نہیں تو خالی گھر کو ہی سلام کر دیا کرو۔ دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو، اور تیسرا کام فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب تینوں کام کیسے کرتے میں پریکٹیکل کر کے بتلانے لگا ہوں۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اونچی آواز سے کہتا السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ سبھی کر لو گے انشاءاللہ؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اچھا آپ سب کے دل میں شوق تو پیدا ہوا کہ ہم کر لیں گے، لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے، تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں۔ یاد رکھنے کے 2 نسخے بتلا دوں۔ پہلا نسخہ یہ ہے جو بھی ملے اس سے کہا بھائی تم ہی 3 کام کر لیا کر، بھائی تم ہی 3 کام کر، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو۔ جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ کیا ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوگے، بعد میں یاد ہو میں تے 3 کام کرنے سی، تو بھائی گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہو کے 3 کام کر لو۔ کیا بات، کیا بات، 2-4 مرتبہ کرو گے پکا یاد ہو جائے گا۔ دیکھو یار نا ساڈے چ نا پنجابی چ کہندے نے جے ایک کام کرو بہتا فائدے ہون نا، کہندے ناکلے چوپڑیاں تے، اور یار سرکار دے نسخے تے عمل کرو تو دیکھو چوپڑیاں بھی ملن تے کنیاں ملدیاں نے۔ سلام کرو گے گھر والےاں نوں 10 نیکیاں سلام دیاں، درود و سلام پڑھو گے 20 نیکیاں او دیاں، تے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کرن دا ثواب بھی نال ملدا جائے گا۔ اچھا ایک برکت اور سنا کے نہ پھر اگے چلنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہمارے علامہ اقبال ٹاؤن میں نا ایک دبئی چوک ہے، اس دبئی چوک میں نا ایک مسجد بڑی پیاری سی بنی ہوئی ہے، اس میں اجتماع تھا تو یہ حدیث بیان کی گئی۔ اچھا اس کے بعد دعائے خیر ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، تو کچھ بندے بعد میں بیٹھے ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات کر رہے تھے۔ ایک بندہ اپنے گھر سے واپس آ گیا، چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے، بڑا خوش ہے۔ ہم نے پوچھا بابا جی آپ واپس آ گئے خیر تو ہے؟ کہنے لگا حافظ جی آپ نے جو نسخہ بتلایا نا اس سے میرے کئی سالوں کا بگڑا ہوا کام صحیح ہو گیا ہے۔ میں حیران ہو گیا یار انہیں نسخہ دسیا تھا ادھر کم کڑا ادھر بگڑا صحیح ہو گیا۔ کہنے لگا جی میری بیوی سے بول کلام بند تھی، کوئی سال ہو گئے نہ وہ مجھے بلاتی نہ میں اس کو بلاتی۔ کہنے لگا آپ نے بتلایا جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ مجھے بول دو یار۔ کہنے لگا میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جیسے دروازہ کھولا میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم، کہنا انہوں نے بھی مسکرا کے جواب دیا ساڈا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا، ارے وہی چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یار نہ میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم محفل میں آتے ہیں اور آ کر کرتے کیا ہے، بیان سنا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، جیسے آئے ویسے اٹھ کے واپس چلے گئے۔ کیا محفل میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ حضرت صاحب محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا جب ذکر ہو تو پھر دیکھو ان کا راستہ کون سا ہے، میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے، یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔